کہ میرا نبی جو شریعت لے کے آیا، اس شریعت کے جتنے بھی احکام ہیں ان میں کچھ امور ہیں، کچھ نوائی ہیں، یعنی سادی گل کریے تے اللہ دے نبی نے کچھ کم کرن دا حکم دیتا ہے تے کچھ کماں تو بچن دا حکم دیتا ہے۔ جنہاں کمانوں کرن دا حکم دیتا ہے انہاں وچوں جدے تے سب تو زیادہ زور دیتا ہے اس نو فرض کہیں دا۔ جس چیز میں میرے نبی نے سب سے زیادہ جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا انہیں فرض کہتے ہیں، اور جن چیزوں سے بچنا ہے، جن چیزوں سے سب سے زیادہ بچنے کا حکم دیا انہیں حرام کہتے ہیں۔ اب مقدمے کے طور پہ میرا جملہ پلے باندھو، آج کا یہ جلسہ میرے نبی کی اہل بیت اطہار کی محبت کے فروغ کے لیے گئے، یہ ذکر اہل بیت کا جلسہ ہے، اور اس کا مطلوب و مقصود یہ ہے کہ نبی کی آل کا پیار دل میں موجزن ہو جائے، اور بغض کہیں سے آ بھی رہا ہو وہیں سے ہوا ہو جائے، وہیں سے دور ہو جائے۔ اب میرا جملہ سنیے، میرے نبی نے جتنی بھی شریعت کے اندر چیزوں کو لازم کیا ہے امت پر، سب فرضوں میں سے بڑا فرض نبی و آل نبی کا پیار ہے۔ بھائی میں سادہ لہجے وچ گل کر دینا، پنجابی وچ گل کر دینا، اے مکس مکس کر کے میں گل کرنی ہے۔ اے توجہ ادھر میرے میرا نبی جو شریعت لے کے آیا، اس شریعت مطہرہ کے اندر جن چیزوں پہ میرے نبی نے اپنی حیات طیبہ طاہرہ میں سب سے زیادہ کرنے کا زور دیا، وہ نبی والے نبی کا پیار ہے، اور جن چیزوں کو سب سے زیادہ روکا، ان روکی گئی چیزوں میں سے سب سے زیادہ جس چیز کو نبی نے روکا وہ نبی و آل نبی کا بغض ہے۔ اور دوسری بات، دوسرا میرا مقدمہ، بار بار نہیں ہے، دوسرا میرا مقدمہ، سب نیکیوں میں سے بڑی نیکی نبی کی آل کا پیار ہے، اور سب گناہوں سے بڑا گناہ نبی و آل نبی کا بغض ہے۔ میں پھر بول لیتا ہوں، سب نیکیوں میں سے بڑی نیکی نبی و آل نبی کا پیار ہے، اور سب گناہوں میں سے بڑا گناہ، بھائی سب گناہوں میں سے بڑا گناہ نبی و آل نبی کا بغض ہے۔ میں باقی چیزیں آگے چل کے عرض کروں گا، لیکن یہ جملہ آپ نے غور سے سننا ہے۔ جس وقت آیت مباہلہ نازل ہوئی، امام سالبی الکشف البیان میں لکھتے ہیں، امام طبرانی نے اس وقت اوسط اور کبیر میں ذکر کیا۔ مہربانی پھر گالتے نو یہ مطلب پھر دوڑے ہی چھوٹ رہی ہے، بھئی حوالے دے رہا ہوں میں چیک کرنے کے لیے، اسیوں جائل تے نہیں ہاں، الحمدللہ ہم وہ تو نہیں ہے کہ جناب پتہ ہی دعوے گل کی کر رہے ہیں، الحمدللہ اللہ نے ہم پہ فضل و کرم کیا ہے، یہ علم آل محمد کے گھر کی خیرات ہے۔ یزیدیوں کو کیا پتا قرآن و سنت کا علم کیا ہوتا ہے، اس لیے میں چیزیں عرض کر رہا ہوں، حوالے دے رہا ہوں، اور ان کو غور سے سنیے گا۔ امام سالبی الکشف البیان میں لکھتے ہیں، امام جلال الدین سیوطی کی 5 کتابوں میں یہ روایت موجود ہے، حضرت ملا علی قاری نے مرقات کے اندر ذکر کیا ہے، حضرت امام ابن حجر نے اس کو، امام ابن حجر نے اس کو فتح الباری شرح صحیح بخاری میں ذکر کیا، عمدۃ القاری میں علامہ عینی نے ذکر کیا ہے، حافظ ذہبی نے سیر اعلام النبلاء میں ذکر کیا ہے، حافظ مزی نے بھی اس کو ذکر کیا ہے، علامہ ابن عبد البر نے بھی اس کو روایت کیا ہے، 200 سے زیادہ کتب میں موجود
میرے مصطفیٰ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ میرے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. اب یہاں پر جملہ ذہن میں رکھنا ہے. میرے رب کا قرآن کہتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. میرا نبی جو چیز تمہیں دے لے لو. میرا نبی تمہیں کچھ دے. رپیٹ کم کریں سادہ آواز تاکہ سب آرام سے سمجھ سکیں. ترنم جب لگاؤں پھر کر لیجیے. میرا نبی تمہیں کچھ دے. آواز کھولو یہ نہیں کرو. میرا نبی تمہیں کچھ دے. دیں اور لے لیں یہ بھی ایک بڑی بات ہے. لیکن اگر شاہ جی کچھ مانگیں نہیں جیسے نہیں سمجھ آئی تو پھر اس کو سمجھ نہیں آئی. ایک ہے میرا آپ کو کچھ دینا اور ایک ہے میرا آپ سے کچھ مانگنا. ایک ہے باہر محلے والا کچھ مانگے آپ کا دل کرے دو دل کرے نہ دو. اور اگر آپ کا استاد مانگے اور پھر آپ کا باپ مانگے پھر آپ کا استاد مانگے پھر غوث پاک مانگے. دھیان رکھیے نے دی نماز لے لو. نبی نے دیا قرآن لے لو. نبی نے دی زکوٰۃ کا حکم لے لو. نبی نے دیا حج کا حکم لے لو. نبی نے دی داڑھی کی ترغیب لے لو. نبی نے مسواک کی سنت دی لے لو. میرا نبی جو دے لے لو. جس سے روکے رک جاؤ. ایک ہے دینا اور آپ کا لینا اور نبی کا روکنا اور آپ کا رک جانا. اب یہ بھی بڑی بات ہے کہ نبی کچھ دے اور آپ لے لیں نہ کریں. اور ایک ہے نبی کچھ مانگے. سنو نماز بڑی نیکی ہے پر رسول کی آل کا پیار اس سے بڑی نیکی ہے. دلیل یہ ہے کہ نماز نبی نے دی پیار نبی نے مانگا. دوستان عزیز اس بات کو سمجھیے. نماز نبی نے دی لو. داڑھی دی لو. امامہ دیا لو. پر پیار اچھا ایمان والو عقل والو دینے میں اور مانگنے میں آپ کو کوئی فرق نہیں لگتا. اچھا چلو مجھے اور آپ کو تو سمجھ نہیں آئی ہوگی نا کیونکہ ہم لوگ تو ٹھہرے پنجابی. ہم تو لوگ ٹھہرے جی بقول لوگوں کے جی کہ ہمیں تو سمجھ نہیں آتی عربی کی ہیں جی. چلو ہم انہی کو دیکھتے ہیں انہی کے مزاج کو چیک کرتے ہیں کہ جن کے سامنے یہ مانگنے والا آرڈر آیا انہوں نے اس آرڈر کو کس کیٹیگری میں فالو کس کیٹیگری میں انہوں نے اس کو رکھا. جب یہ آیت مودت نازل ہوئی میں نے جو حوالے پیش کیے رسول اللہ کے صحابہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے. یا رسول اللہ من قرابتک ہؤلاء الذین قد وجبت علینا مودتہم. حضور یہ کون کون بندے ہیں جن کا پیار آپ نے ہم سے مانگا ہے جن کا پیار آپ نے ہم سے مانگا. یہ بندے کون ہیں جن کا پیار ہم پر قرآن میں فرض کر دیا گیا ہے. بھائی توجہ ہے کہ نہیں. پیار ان کا ہم پر فرض کر دیا گیا. یہ بندے کون ہیں؟ اچھا اس کا مطلب یہ میں اور آپ دینے اور مانگنے کا مفہوم نہ سمجھیں. صحابہ سمجھ گئے تھے دینا کیا ہوتا ہے اور مانگنا کیا ہوتا ہے. اس لیے صحابہ نے آ کر یہ نہیں پوچھا حضور اس کا حکم کیا ہے. وہ سمجھ گئے حکم فرض ہے لیکن اب وہ آگے تنقید تشریح کرنا چاہتے تھے. اے مدینے کے سلطان ان بندوں کے نام بتائیے. یہاں قرابت ہے اور حضرت مفتی صاحب جانتے ہیں یہ جو لفظ قرابت ہے یہ کلیہ مشکک ہے. یار میں منطق پڑھاتا ہوں اور میرا روز کا فن ہے. میں آج کل کتبی پڑھا رہا ہوں. تو یہ جو قرابت ہے یہ کیا ہے؟ یہ کلیہ مشکک ہے. قرابت میں کچھ بہت قریبی ہوتا ہے کچھ تھوڑا اور قریبی ہوتا ہے. کسی پر لفظ قرابت یعنی کلیہ قرابت کا اطلاق اقوی اشد اقدم ہوتا ہے کسی پر مؤخر ہوتا ہے. تو پوچھنے والوں نے گویا یہی پوچھا یہ بندے کون ہیں
جو ٹاپ آف دا لسٹ ہے، جن کا پیار سب سے پہلے فرض ہے، میرے مصطفیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ ذرا رک جاؤ کچھ دیکھتے ہیں فلانا. میرے نبی نے جھٹ جواب دیا، فرمایا ایک علی ہے، ایک زہرا ہے، ایک حسن ہے، ایک حسین ہے.